کو میسج یعنی ایک تیر سے دو شکار، ایک اعتدال پسند رہنما کو شہید کر دیا گیا، نشانہ بنایا گیا، اور ایک ایسے وقت میں جب وہ ایک ملک میں اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر تھے۔ آنے والے دنوں میں یہ حالات مزید خطرناک ہو سکتے ہیں، اور امریکہ کا کردار آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان پہ ظاہر ہے وہ تو شہید ہو گئے، ان کے اپنے خاندان سمیت قربانیاں کی انہوں نے دے دیں۔ مطلب میرا تھوڑا سا اس پر ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے ٹوٹل نوید صاحب سے ہٹ کے۔ کوسچن بہت سارے ہیں۔ ایک صدام حسین ہوا کرتے تھے، وہ کہتے تھے تمہاری ایسی کی تیسی، تم بڑھ کے دکھاؤ، ساروں کو تڑیاں لگاتے تھے۔ اور جب ہوا تو وہ خود ایک بنکر سے ملے ہمیں۔ ایران نے بہت زیادہ حمایت کی، اور جس تنظیم کا کہہ رہے ہیں نوید صاحب، حماس کا، کہ جی اس کی فائٹنگ کیپیبلٹی ختم نہ ہوئی، اس نے فلسطینی ختم کر دی ہے۔ یہ کون سی جنگ لڑنے جا رہے ہیں کہ خطہ زمین پہ بندہ بھی نہ بچے اور آپ فائٹنگ کیپیبلٹی کو لے کے بیٹھے رہیں؟ مطلب ٹھیک ہے، تنگی ہوتی ہے، تنگ آمد جنگ آمد، بندہ حملہ بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ پھر بدلے میں کیا ہوگا۔ کیا کسی نے کھڑا کیا انہیں کہ ہم ساتھ آئیں گے؟ کیا کسی نے نعرے مارے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ دنیا بھر میں کھڑے ہو جائیں گے؟ کیونکہ اسرائیل کے جو ساتھی ہیں وہ تو امریکہ، برطانیہ جہاز لے لے کے پہنچ رہے ہیں، پیسے لے لے کے بھر کے پہنچ رہے ہیں، اسلحہ لے کے پہنچ رہے ہیں، اور آج بھی انہوں نے کہا اگر کسی نے دیکھا تو ہم چھوڑیں گے نہیں، امریکی وزیر خارجہ نے۔ تو جو ہم ایران کی باتیں کر رہے ہیں، بنیادی طور پہ اس پہ کوسچن بہت سارے ہو سکتے ہیں کہ جی ان کو ایکسپوز کیوں کیا گیا۔ لوگ لکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے جنگ زدہ علاقے میں محفوظ تھے اور ایران میں آ کے وہ شہید ہو گئے۔ ان کے رتبے کے اوپر کوئی کوسچن نہیں ہے، کوسچن ہے ایران کی سیکیورٹی فورسز اور ان کی انٹیلیجنس کی ناکامی کی۔ ان کے بہترین لوگوں کو پے در پہ مارا جا رہا ہے۔ جس صدر نے بدلہ لینے کے کہا اور جو میزائل داغے گئے اسرائیل کے پاس، ان کی جو ڈیتھ ہے وہ آج بھی سموک سکرین پہ موجود ہے، کیونکہ وہاں سموک تھی، ان کے 2 ہیلی کاپٹر ساتھی بچ گئے، اور یہ اس حادثے میں جاں بحق ہو گئے ایران کے صدر۔ اب ان کی جگہ جو ان کے جانشین آئے، انہوں نے صدارت کا اوتھ لیا، اور وہاں پہ اتنا اہم رہنما جس کی سیکیورٹی بھی ہونی چاہیے تھی۔ یہ سوال پہلے تو ہے ایران کی انٹیلیجنس سے، ان سے کہ بھئی یہ آپ نے اتنی جو بھڑک لگائی ہوئی تھی کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، آپ کو وہ بار بار چیلنج کر رہا ہے۔ وہ نام لیں نہ لیں، لیکن ہے تو اسرائیل نا، آپ اور ہم کچھ چھپے ہوئے ہیں کہ اس کے اوپر اسرائیل بولے نہ بولے، امریکہ کہتا ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو ایسے میں کیا دوبارہ جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پہ مسلم امہ نامی جو OIC کی ایک تنظیم ہے، وہاں پہ جس ملک کے پاس 4 وسائل ہیں وہ کہتا نہیں میں دوسرے کی ہیجمنی نہیں مانوں گا، میں خود لیڈر ہوں۔ ہماری اجتماعی کوئی آواز ہی نہیں، ہمیں وہ آواز کو ہماری سمجھتا ہی نہیں، کہ بس ہم یہاں پہ بیٹھ کے وہ کہتے ہیں نا پھوکے فائر کرنا، میں بھی میزائل داغ رہا ہوں جناب، ہم چھوڑیں گے نہیں، مذمت کرتے ہیں ہم، پاکستان کا فارن آفس بھی بیان دے دے گا، سعودی عرب کا بھی دے دے گا، قطر کا بھی دے دے گا۔ ہم نے ان مظلوم فلسطینیوں کی ایکچول بچت کے لیے کیا کیا؟ جو مسلمان ممالک بارڈر پہ موجود ہیں انہوں نے کیا کیا؟ اب یہ دیکھنے کی بات ہے نا کہ وہاں جبر بھی موجود ہے، اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، جیسے ہمارے مقبوضہ کشمیر پہ موجود ہیں، لیکن مسلمان کر کیا رہے ہیں؟ صرف نعرے۔ تو یہی وہ مسئلہ بنا کہ حماس کو ہم نے بہت اونچی تنظیم بنا دیا۔ حماس نے مظلوم جو مسلمان تھے فلسطین کے، ان پہ کارپٹ بمبنگ ہو رہی ہے، قبرستانوں میں پناہ نہیں ہے، ہاسپٹلز میں پناہ نہیں ہے، ایمبولنس میں پناہ نہیں ہے، لیکن ہم اور آپ سب، مطلب اب 2 مہینے بعد 1 سال ہو جائے گا اس کے اوپر حملے کو جو حماس نے کیا، اور اس کے اوپر جو فلسطین کے اوپر ظلم بربریت، وہاں فلسطین بحیثیت قوم، وہاں پہ وہ جو ہیں فلسطینی مسلمان بھی ہیں اور کرسچنز بھی ہیں، اور ہم سب بھی یہاں سے، ہمارے بھی کرسچن بھائیوں نے امداد جاری کی، پاکستان نے بھی بھیجی سب سے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ عالمی برادری میں عام لوگ جو ہیں، وہ چاہے امریکن یونیورسٹیاں ہوں، وہ یورپی یونیورسٹیاں ہوں، برطانیہ ہو، وہاں پہ لوگوں نے آوازیں نکالی ہیں، لیکن جو سٹیٹس ہیں وہ تو ساری کی ساری اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں، اور اس ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ کھڑی ہیں کہ ذرا پیچھے نہیں ہٹتے، کہ آج ابھی تک اسرائیل کلیمنٹ نہیں ہے آج کے واقعے کا کہ ان کے کمروں میں جا کے وہ مار کے آ رہے ہیں۔ مطلب یہ میسج تھا جو جتنے ایران کے مہمان تھے ان سب کے اوپر کہ یہ ہے آپ کی سیکیورٹی، ہم نے جس کو ٹارگٹ کرنا تھا کیا، اور جن کو چھوڑنا تھا چھوڑ دیا۔ یہ بہت بڑا سوال ہے، اس کے اوپر صرف یہ رد عمل آنا، بھائی آپ اپنی سیکیورٹی کو ٹھیک کریں نا، نمبر 1 کہ ایسا پے در پہ کیوں ہو رہا ہے، اور یہ کیوں ہے؟ کیا ہم نے اسرائیل کو جو ایران کی طرف سے بار بار دھمکیاں تھیں، جواب میں وہ ہر عملی قدم کیے جا رہا ہے۔ ایران نے کیا کیا؟ حماس کے ساتھ کیا مدد کی ہے؟ مر گئے سارے کے سارے بیچارے، شہید ہوتے جا رہے ہیں، کارپٹ بمبنگ ہو رہی ہے، اور کچھ بھی نہیں۔
ہم پھر بیٹھ کے کیس لڑ رہے ہیں. بھائی پھر یا تو آپ نہ کریں, بڑک نہ لگائیں, یا پھر آپ عملی طور پہ کر کے دکھائیں. وہ بھی نہیں ہو رہا, اور وہ بیچارے مظلوم فلسطینی مارے گئے اس میں. جی فیصل صاحب, افسوسناک واقعہ ہے, لیکن جن پوائنٹس کی نشاندہی عامر صاحب کر رہے ہیں, اور اس سے پہلے نوید صاحب نے بھی کی, خاص طور پر ایران کی بہت بڑی ذمہ داری, آلدو ان کا بیان آ گیا ہے, تو اس سارے سینیریو میں کیا ایک جو خطے کی جنگ کی بات کی جاتی ہے, اور ایک کسی بھی اسٹیٹ کا ایک اپنا جو ایک اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے, ظاہر ہے اس پر بھی یہ سوال اٹھا دیے گئے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ سارے سینیریو میں ایک سیاسی طور پر اب امریکہ جو ہے وہ کبھی ان کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن وہ بظاہر مطلب اس کے اندر جو ڈوئل ایک اسٹیٹ کے طور پر وہ کام کر رہا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ حالات بہت گمبھیر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اور خاص طور پر اب ایران بھی اس میں شامل ہو رہا ہے؟ امریکہ کا تو ایک ہی چہرہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہے اور وہ اسرائیل کے ساتھ ہے. امریکہ کی تو بالکل ایک واضح پالیسی ہے, عملی پالیسی ہے, جس کے وہ ہر روز جو ہے وہ عملی مظاہرے کرتا ہے. اسماعیل ہانیہ صاحب کا جو قتل ہے ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. اس پورے خاندان نے قربانی دی, وہ اسلام کے پرچم کی سربلندی کے لیے انہوں نے جو ہے وہ قربانی ہے. اب ان کی پالیسیوں پہ, ان کے طریقہ کار پہ تو اختلاف کیا جا سکتا ہے, اتفاق کیا جا سکتا ہے, لیکن بہرحال وہ ان کی جو جنگ تھی وہ اسلام کی سربلندی کے لیے, تو ان کی زندگیاں اس پورے سسٹم کی, جس کو ہم حماس کہتے ہیں, وہ ہمیشہ اسی میں وہ لوگ شامل رہے ہیں. ایران میں جو واقعہ ہوا ہے, ایران تو ریئیکشن دے گا. اب اس ریئیکشن کی نوعیت کتنی شدید ہوگی یا ایک علامتی ریئیکشن ہوگا, یہ کہنا تو بہرحال قبل از وقت ہے, کیونکہ ابھی جو پہلے ایران نے جو ریئیکشن دیا تھا وہ تو ایک علامتی سا ایک ریئیکشن تھا جو ڈرون فائر کیے گئے تھے. ابھی کہتا ہے کہ ایران کی جو ہے نا, ابھی اس کے اوپر بھی جو ہے نا ایک سوال اٹھ رہا ہے, جیسے عامر صاحب نے کہا. جی سیکورٹی کا ایشو نہیں ہے, مہمان نوازی کا بھی معاملہ ہے. جو مہمان کی حفاظت کرنا بہرحال ایران کی ذمہ داری تھی. یہ نہیں کہ اس میں کوئی ایران کی نے کہیں کوئی کوتاہی برتی ہوگی یا ایران سے کہیں غلطی ہوئی ہوگی. ایران کو ظاہر ہے یہ اس سارے معاملے کا تعلق بھی جو ہے نا ایک اس مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش, ایک فرقہ وارانہ, عالمی فرقہ وارانہ ایک سازش کا جو ہے وہ ایک حصہ ہو سکتا ہے, جس طرح کی یہ جو کارروائی کی گئی ہے اور جس مقام پر یہ کارروائی کی گئی ہے. تو جو مسلمان ہیں ان کو تمام پہلوؤں کو جو ہے مد نظر رکھنا چاہیے. ابھی ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں سوشل میڈیا پہ جذباتی ہو رہے ہیں, اور جذبات میں جو ہے وہ مختلف نوعیت کے جو خیالات کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں, جس سے ایک آپس کا جو ماحول ہے وہ کشیدہ ہو رہا ہے. اس آپس کے ماحول کی کشیدگی کا جو ہے وہ نہ اسرائیل کو تو کوئی نقصان نہیں ہے, تو ہم نے اور آپ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کے جو ہے وہ کیا حاصل کر لیں گے. ہم جو بات ہے نا کہ اس کا حل کیا ہے, حل تو اس دنیا میں صرف واحد ایک ہی ہے, علم حاصل کریں اور معاشی خوشحالی حاصل کریں. دنیا میں ترقی کا معیار, دنیا میں اجاداری قائم کرنے کا جو معیار ہے, جس کو مونوپولی کہتے ہیں, وہ صرف ایک ہی چیز بچی ہے, آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہو, سائنس ہو, علم ہو اور معاشی خوشحالی ہو. ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں, کم سے کم پاکستان کے پاس تو یہ چیزیں نہیں ہیں. صحیح. اچھا, جن عرب ملکوں کے پاس اگر ٹیکنالوجی, علم نہیں ہے اور معاشی خوشحالی بھی ہے, تو ان کی ترجیحات میں جو ہے وہ ان کی ترجیحات بہت مختلف ہیں. ان کی جو اپنے داخلی مسائل ہیں, ان کی جو بادشاہت ہیں, ان کو بچانا ان کی پہلی پرائرٹی ہے. تو وہ اس معاشی خوشحالی کو جو ہے وہ مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کے لیے تو بہرحال وہ استعمال نہیں کرتے. اگر ہمارے جس کو ہم کسی ہم خاص خطے کی بات نہیں کرتے, ایک برادر اسلامی ممالک کی بات کرتے ہیں, ایک وسیع تناظر میں بات کرتے ہیں, تو معاشی اعتبار سے تو یہ اسلامی ممالک اتنے کمزور نہیں ہیں, لیکن کیونکہ وہ تقسیم ہے اور کسی ایک بڑے مقصد کے لیے وہ ایک نہیں ہے, اور آپس کے اختلافات کا جو ہے وہ شکار ہے, تو اس لیے وہ ان کی پالیسیوں میں تو کا جو فائدہ جو ہے وہ مسلمانوں کو نہیں پہنچ رہا, ہو سکتا ہے کہ شاید جو ہے وہ نقصان ہی پہنچ رہا ہو. تو اب اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟
اس کا اب حل یہ ہے کہ ہم اپنی پالیسیاں بنا لیں، ہر ملک اپنی پالیسی بنا لے. آخری حل جو ہے کہ ہم نے اپنے دفاع کے لیے کیا کام کرنا ہے. 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ تعلیم حاصل کریں، علم حاصل کریں، ٹیکنالوجی حاصل کریں. اسی سے آپ دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں، باقی کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. صحیح. جی شکیل انجم صاحب، یہ بات تو درست ہے کہ اسرائیل نے حملہ کر کے ایران کو ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے، تو